کلینک کے اندرونی کمرے میں اے سی کی ہلکی سی ٹھنڈک تھی۔ ڈاکٹر کاشان اس وقت ایک مریض کی فائل کو دیکھ رہے تھے جب اچانک دھار سے دروازہ کھلا اور حالہ طوفانی انداز میں اندر داخل ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب، خدا را میری مدد کریں ورنہ میرا قتل ہو جائے گا یا میں خود کسی کا قتل کر دوں گی۔ حالہ نے ہانپتے ہوئے میز پر ہاتھ مارا اور کرسی پر ڈھیسی گئی جیسے اس کی جان لبوں پر ہو۔ سامنے بیٹھے ڈاکٹر کاشان نے اطمینان سے اپنی اینک درست کی اور فائل سے نظریں ہٹا کر صافت ناگہانی کو دیکھا۔ پاس ہی صوفے پر بیٹھا زوریز، جو کافی کا سپ لے رہا تھا، بری طرح سے کھانسا۔ کاشان نے نہایت سکون سے پوچھا، محترمہ، یہ اسپتال ہے، تھانہ نہیں۔ اگر قتل کا ارادہ ہے تو قریبی چوک پر پولیس چوکی موجود ہے۔ حالت چراغ پا ہوتے ہوئے بولی، اوہو ڈاکٹر صاحب، مذاق چھوڑیں، میں بہت بڑی مشکل میں ہوں۔ آپ بس یہ سمجھ لیں کہ آپ ایک ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچا سکتے ہیں۔ کاشان قلم میز پر رکھتے ہوئے پوچھا، ٹھیک ہے، پہلے یہ بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے؟ چوٹ کہاں لگی ہے یا درد کہاں ہے؟ حالہ ڈرامائی انداز میں سینے پر ہاتھ رکھ کر بولی، درد یہاں ہے ڈاکٹر صاحب، میری تقدیر میں۔ میرا باپ، میرا مطلب ہے میرے ابا، میری شادی ایک ایسے بندے سے کر رہے ہیں جو انسانیت کے نام پر دھبا ہے۔ زوریز نے چہرے پر فائل رکھ لی تاکہ اپنی ہنسی چھپا سکے، جبکہ کاشان کے ماتھے پر ایک ہلکی سی شکن ابھری۔ شادی ہونا کوئی بیماری تو نہیں ہے جس کا علاج میں کروں؟ حالہ آگے کی طرف جھک کر سرگوشی میں بولی، بیماری ہے ڈاکٹر صاحب۔ وہ بندہ جس سے میرا رشتہ ہوا ہے وہ ایک خلوص ڈاکٹر ہے، ابا کہتے ہیں، بڑا لائق فائق ہے، لیکن مجھے پتہ ہے وہ کتنا سڑیل ہوگا، ہر وقت جراثیم اور بیماریوں کی باتیں کرتا ہوگا۔ مجھے تو پولیس والے پسند ہیں، وہ جو مونچھوں کو تاؤ دے کر اے جی او جی کرتے ہیں، ایک دم روب والے۔ اور یہ ڈاکٹر، ان کے سامنے چھینکو تو پیناڈول لکھ دیتے ہیں، ہنسو تو بی پی چیک کرنے لگتے ہیں۔ کاشان نے گہرا سانس لیا اور برابر میں بیٹھے زوریز کی طرف دیکھا جو باقاعدہ کندھے ہلا رہا تھا۔ تو اس میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ حالہ آنکھوں میں چمک لاتے ہوئے بولی، آپ بس ایک چھوٹی سی ننھی منھی سی جھوٹی رپورٹ بنا دیں۔ کیسی رپورٹ؟ حالہ ہچکچاتے ہوئے مگر پورے اعتماد سے بولی، پریگنینسی کی رپورٹ، لکھ دیں کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ زوریز کے حلق میں پھنسی ہنسی ایک زوردار کہکے کی صورت میں باہر نکلی۔ کاشان نے اسے گور کر دیکھا تو وہ دوبارہ فائل کے پیچھے چھپ گیا۔ کاشان حیرت کے مصنوعی تاثر کے ساتھ کہنے لگا، کیا آپ کو اندازہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ میڈیکل ایتھکس کے خلاف ہے اور آپ کی سماجی ساکھ کے لیے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ حالہ روحان سی ہو کر بولی، ساکھ کی ایسی کی تیسی ڈاکٹر صاحب، اگر اس خروس سے شادی ہو گئی تو میں زندہ ہی نہیں رہوں گی۔ وہ یہاں آنے والا ہے، میرا مطلب ہے ابا نے کہا تھا کہ وہ اسی علاقے کی کسی کلینک میں بیٹھتا ہے، شاید وہ آپ کا جونیئر ہو یا آپ اسے جانتے ہوں۔ اگر وہ رپورٹ دیکھے گا تو دم دبا کر بھاگ جائے گا، میری جان چھوٹ جائے گی۔ کاشان حیرت سے بولا، آپ نے اپنے منگیتر کو دیکھا ہے کبھی؟ بچپن میں دیکھا تھا جب اس کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے اور ناک بہتی رہتی تھی، ابا کہتے ہیں۔ اب وہ ڈاکٹر بن گیا ہے، نام بھی کتنا پرانا ہے، کاشان، جیسے کسی پرانی مزار کا نام ہو۔ زوریز اب صوفے پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ کاشان نے میز کے نیچے سے اسے ٹھوکر ماری، اور اگر وہ ڈاکٹر کاشان آپ کی اس حرکت پر آپ کو چھوڑنے کی بجائے آپ کے گھر والوں کو بتا دے تو؟ حالہ لاپرواہی سے ہاتھ ہلا کر بولی، ارے نہیں بتائے گا، ایسے سریا لوگ صرف اپنی عزت بچاتے ہیں۔ وہ چپ چاپ رشتہ توڑ دے گا اور میں آزاد ہو جاؤں گی، پھر میں کسی ہینڈسم سے انسپیکٹر سے شادی کروں گی جو پولیس جیپ پر آتا ہوں، سائرن بجاتا ہوں۔ کاشان ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر شرارت سے مسکرایا، ٹھیک ہے، اگر آپ کی ضد یہی ہے تو میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں۔ حالہ خوشی سے اچھل کر کہنے لگی، سچی ڈاکٹر صاحب، آپ تو فرشتے نکلے۔ میں نے تو سنا تھا ڈاکٹر بڑے لالچی ہوتے ہیں، لیکن آپ تو مسیحا ہیں۔ کاشان رپورٹ پیڈ نکالتے ہوئے مصروف انداز میں بولا، جی بالکل، میں اتنا بڑا مسیحا ہوں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ کاشان نے تیزی سے پیڈ پر کچھ لکھا، مہر لگائی اور کاغذ حالہ کی طرف بڑھا دیا۔ حالہ نے ایسے جھپٹا مارا جیسے وہ کوئی خزانے کا نقشہ ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔ ویسے ڈاکٹر صاحب، آپ کا نام کیا ہے؟ میں آپ کو اپنی شادی پر ضرور بلاتی، لیکن شادی تو میں ہونے نہیں دے رہی۔ کاشان بڑی متانت سے بولا، نام میں کیا رکھا ہے، بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
حالہ خوشی سے چہکتی ہوئی بولی، اوکے بائے ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ حالہ فاتحانہ انداز میں کاغذ لہراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے زرعی صوفے سے نیچے گر گیا اور ہنستے ہوئے بولا، اوہ کاشان، یہ کیا تھا؟ تو نے سچ میں سے پریگننسی رپورٹ دے دی، وہ بھی اپنی منگیتر کو؟ کاشان اپنی اینک صاف کرتے ہوئے بڑی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، رپورٹ تو دینی تھی زوریز، آخر وہ اتنی امید لے کر آئے تھے، لیکن میں نے رپورٹ میں لکھا کیا ہے وہ جب اس کے ابا پڑھیں گے تب پتہ چلے گا۔ کیا لکھا ہے؟ زوریز نے اشتیاق سے پوچھا۔ میں نے لکھا ہے کہ مریضہ کو شدید قسم کے دماغی دورے پڑتے ہیں اور اسے فوری طور پر نکاح کے بندھن میں باندھنا ضروری ہے، ورنہ یہ محلے بھر کی رپورٹیں بنواتی پھرے گی۔ زوریز ہنستے ہوئے بولا، اور مہر؟ مہر میرے نام کی ہی لگی ہے ڈاکٹر کاشان، بس اس پگلی نے خوشی میں نام پڑھا ہی نہیں۔ زوریز افسوس سے سر ہلاتے ہوئے بولا، بیچاری حالہ سے اندازہ ہی نہیں کہ جس کھڈو سے وہ بھاگ رہی ہے اسی کے ہاتھوں اپنی بربادی کا پروانہ لکھوا کر لی گئی ہے۔ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے دوست، اب دیکھو میں اس رپورٹ کو لے کر اس کے گھر کیسے پہنچتا ہوں۔ پولیس والے کا تو پتہ نہیں، لیکن یہ ڈاکٹر سے نانی یاد ضرور دلائے گا۔ کاشان نے فائل بند کی اور ایک پرسرار مسکراہٹ کے ساتھ باہر کی طرف دیکھنے لگا، جہاں حالہ اپنی کامیابی کا جشن مناتی گاڑی کی طرف جا رہی تھی۔ حالہ گھر میں داخل ہوئی تو اس کے پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ وہ کسی فاتح کی طرح گردن اکڑائے سیدھی کچن میں گئی اور فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر ایک ہی سانس میں آدھی خالی کر دی۔ آج تو میں نے کمال ہی کر دیا، وہ ڈاکٹر بھی کتنا بھولا تھا، میری ذرا سی اداکاری پر پگھل گیا اور رپورٹ بنا کر دے دی۔ اب آئے وہ خڑوس کاشان اور دیکھے اپنی منگیتر کا یہ کارنامہ، جیسے رپورٹ ابا کے ہاتھ لگے گی وہ خود ہی اس کاشان کو دھکے مار کر نکال دیں گے کہ جاؤ بھائی، ہماری بیٹی تمہارے قابل نہیں۔ حالہ اپنی سوچوں میں ہنستے ہوئے لاؤنج میں آئی، جہاں قربان صاحب اخبار پڑھ رہے تھے اور پپو شہناز جائنماز پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، مگر ان کی نظر اخبار کی سرخیوں سے زیادہ حالہ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ پر تھی۔ قربان صاحب نے محبت بھرے انداز میں پوچھا، بڑی خوش لگ رہی ہو حالہ بیٹی؟ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، بی پی ٹھیک ہوا کہ نہیں؟ حالہ ایک مصنوعی آ بھر کر بولی، بس ابا کیا بتاؤں، ڈاکٹر نے تو ایسی بات کہہ دی ہے کہ میرے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہے۔ ابھی آپ کو رپورٹ دکھاتی ہوں، بس ذرا کاشان اور اس کے گھر والے آ جائیں، میں چاہتی ہوں سب کو ایک بار میں ہی پتہ چل جائے۔ پھپھو شہناز تسبیح رو کر حیرانی سے بولی، ہیں ایسی کیا بات کہہ دی ڈاکٹر نے؟ کہیں تجھے کوئی موذی مرض تو نہیں ہو گیا؟ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ یہ باہر کے برگر تجھے مار ڈالیں گے۔ حالہ نے جواب دینے کی بجائے صرف ایک پراسرار مسکراہٹ پر اکتفا کیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ جس طوفان کو دعوت دے رہی ہے وہ اسے ہی بہا لے جائے گا۔ اچانک باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر کاشان اپنے والدین کے ساتھ نہائی سنجیدگی سے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ کاشان کو اپنے منگیتر کے روپ میں دیکھ کر حالہ دنگ رہ گئی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کاشان کے چہرے پر وہی سپاٹ پن تھا جو کلینک میں تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جسے حالہ دیکھ نہ سکی۔ آئے آئے بھائی صاحب، بڑی خوشی ہوئی آپ لوگ آئے۔ بیٹا کاشان تم سناؤ، کلینک کیسا چل رہا ہے؟ قربان صاحب محبت سے بولے۔ کاشان نے حالہ کی طرف ایک سرسری نگاہ ڈالی جو صوفے کے کونے میں بیٹھی اپنی جیت کا انتظار کر رہی تھی۔ انکل کلینک تو ٹھیک چل رہا ہے، لیکن آج کلینک میں جو ہوا اس کے بعد میں نے سوچا کہ اب دیر کرنا مناسب نہیں۔ کاشان متانت سے بولے۔ حالہ نے دل ہی دل میں سوچا، ہاں ہاں بولو بولو، اب مروائے گا یہ سریل ڈاکٹر خود کو۔ قربان صاحب بے چینی سے بولے، خیر تو ہے بیٹا، تم کافی پریشان لگ رہے ہو۔ کاشان نے آہستگی سے اپنی جیب سے رپورٹ نکالی اور اسے میز پر رکھ دیا۔ حالہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی، اسے سوچا اب دھماکہ ہونے والا ہے۔ انکل مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ بات کیسے شروع کروں۔ حالہ آج میرے کلینک آئی تھی، اسے کچھ شکایت تھی۔ جب میں نے ٹیسٹ کیے تو نتائج بہت حیران کن تھے۔ پھپھو شہناز آگے ہوتے ہوئے کہنے لگی، ارے بولو بھی، اب میری جان نکل رہی ہے۔ کاشان ایک لمبا سانس لیا، چہرہ ایسا بنایا جیسے بہت بڑے صدمے میں، اور پھر نہایت متانت سے بولا، انکل رپورٹ کے مطابق حالہ پریگننٹ ہے۔ ایسا خاموش سناٹا چھایا کہ کمرے میں لگی گھڑی کے ٹک ٹک ہتھوڑوں کی طرح لگنے لگی۔ قربان صاحب کے ہاتھ سے اخبار چھوٹ کے گرا۔ پھپھو شہناز کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور حالہ کے ہاتھ میں پکڑا ہوا موبائل صوفے پر گرا اور اس کا اپنا وجود کسی برف کے مجسمے کی طرح جم گیا۔ قربان صاحب لڑکھڑاتی آواز میں بولے، کیا کہا تم نے؟ کاشان نہایت ہمدردی سے کہنے لگا،
جی انکل، میں خود صدمے میں ہوں، لیکن میڈیکل رپورٹ جھوٹ نہیں بولتی۔ حالہ نے خود بھی مجھ سے اعتراف کیا کہ وہ بہت مشکل میں ہے۔ ایک ڈاکٹر اور اس کا منگیتر ہونے کے ناطے میں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس گناہ، میرا مطلب ہے اس معاملے پر پردہ ڈالیں اور جتنا جلدی ہو سکے پرسوں ہی ہمارا نکاح کر دیں تاکہ خاندانی عزت بچ سکے۔ قربان ہارے ہوئے انداز میں بولے، میری عزت، میری پگڑی، میری سفید داڑھی۔ قربان صاحب نے زور سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور ان کی آنکھیں آنسوؤں سے چمکنے لگیں۔ حالہ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تو نے میری تربیت کا یہ صلہ دیا؟ میں نے تجھے اس لیے پڑھایا لکھایا تھا کہ تو ڈاکٹر کی کلینک جا کر ایسی خوشخبریاں سنائے گی۔ حالہ بدحواسی میں اکلاتے بولی، ابا یہ جھوٹ بول رہا ہے، میرا مطلب ہے رپورٹ تو میں نے وہ۔ پھپھو شہناز ایک زوردار چیخ مار کر چلائیں، ہائے اللہ، حسب ہو گیا، قہر ٹوٹ پڑا۔ قربان بھائی، میں تو پہلے ہی کہتی تھی اس لڑکی کے لچن ٹھیک نہیں ہے، پولیس والے کرتی رہتی، اب دیکھو کسی تھانے دار کے چکر میں ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ہائے میں مر گئی، میری کمر ٹوٹ گئی۔ اور اتنا کہہ کر پھپھو شہناز نے آنکھیں بند کی، ایک لمبی ہچکی لی اور ڈرامائی انداز میں صوفے سے نیچے قالین پر غش کھا کر گر گئی۔ کاشان کی والدہ آگے بڑھ کر بولی، بھائی صاحب ہمیں بھی بڑا دکھ ہوا، لیکن کاشان کتنا بڑا ظرف رکھتا ہے کہ سب کے باوجود حالہ کو اپنانے کو تیار ہے۔ حالہ کاشان کی طرف جھپٹتے ہوئے غر آئی، تم نے یہ کیا کیا؟ تم تو جانتے ہو کہ رپورٹ جھوٹی ہے، تم نے خود بنائی تھی۔ ابا یہ سب پلان تھا، میں تو بس رشتہ توڑنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اسے جھوٹی رپورٹ مانگی تھی۔ کاشان نے نہایت معصومیت سے چچا قربان کی طرف دیکھا۔ انکل دیکھ لیں، صدمے کی وجہ سے حالہ کا دماغی توازن بھی بگڑا ہے، اب وہ اپنی رپورٹ کو جھوٹا کہہ رہی ہے۔ کوئی لڑکی بھلا ایسی بات کا جھوٹ بولتی ہے؟ چچا قربان دھاڑتے چلے، خاموش حالہ، ایک تو گناہ کیا اور اوپر سے اس فرشتے صرف انسان پر الزام لگا رہی ہے جو تیری ڈوبتی ناؤ بچانے آیا ہے۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ حالہ صفائی دیتی ہوئی بولی، ابا میری بات تو سنیں، یہ فرشتہ نہیں ہے، یہ شیطان ہے، اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے۔ حالہ کی آواز رونے والی ہو گئی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نزل سے کیسے نکلے۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ شکاری ہے، لیکن یہاں تو وہ خود شکار بن چکی تھی۔ کاشان کی اس بات شکل کے پیچھے چھپی شرارت اب حالہ کو صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ اسے نیچا دکھانے کے چکر میں خود اتنی نیچے گر چکی تھی کہ اب اس کی طرف سے دی گئی کوئی صفائی کام نہیں کر رہی تھی۔ کاشان تیزی سے بولا، انکل ان کا بی پی پھر شوٹ کر رہا ہے، اس لیے یہ بہکی باتیں کر رہی ہے۔ بیٹے یہی ہے کہ پرسوں نکاح ہو جائے، میں نہیں چاہتا کہ بات محلے میں پھیلے۔ قربان صاحب گڑگڑاتے ہوئے کہنے لگے، کاشان بیٹا تم نے مجھ پر احسان کیا ہے، میں آج ہی قاضی صاحب سے بات کرتا ہوں۔ حالہ تم ایک لفظ نہیں بولو گی، سیدھی اپنے کمرے میں جاؤ اور جب تک نکاح نہیں ہو جاتا تمہارا باہر نکلنا بالکل بند۔ حالہ نے بے بسی سے کاشان کو دیکھا۔ کاشان نے بہت آرام سے جھک کر پھپھو شہناز کے ہاتھ پر چٹکی کاٹی، یہ دیکھنے کے لیے کچھ سچ میں بے ہوش ہیں یا اداکاری کر رہی ہیں۔ پھپھو تھوڑا سا کسمسائی مگر آنکھیں نہیں کھولیں۔ کاشان اٹھا اور حالہ کے قریب آ کر نہایت دھیمی آواز میں جو صرف اسے سنائی دے بولا، کاشان مظہر کے نام نہیں ہوتا حالہ بیوی، اور ڈاکٹر صرف پیناڈول نہیں دیتے، کبھی کبھی کڑوی گولی بھی دیتے ہیں۔ ابھی تو نکاح باقی ہے، پولیس والے کا انتظار تو نہیں کرو گی نا؟ حالہ کا جی چاہ رہا تھا کہ کاشان کا سر بھاٹ ہے، لیکن اس وقت وہ اپاہج ہو چکی تھی۔ وہ پیر پٹکتی روتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگی، جو کہ پیچھے ڈرائنگ روم میں خاندانی عزت بچانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ پھپھو شہناز نے ایک آنکھ کھول کر دیکھا کہ کاشان جا چکا ہے یا نہیں، اور پھر دوبارہ ہائے اللہ کہہ کر بے ہوشی کا ڈرامہ جاری رکھا۔ حالہ کے کمرے میں جنگ کا سامان تھا، بستر پر کپڑے بکھرے ہوئے تھے، اور صنم جو حالہ کی بچپن کی سہیلی اور مشیر خاص تھی بڑے غور سے حالہ کا پلان سن رہی تھی۔ حالہ کے چہرے پر غصہ انتقام کی ایسی لہریں تھیں کہ لگتا تھا وہ ابھی جا کر پورے اسپتال کو آگ لگا دے گی۔ صنم بس بہت ہو گیا، اس ریئل ڈاکٹر نے میری زندگی تماشا بنا دی ہے۔ ابا نے میرا فون چھین لیا۔ پھپھو ہر 2 منٹ بعد آ کر میرے پیٹ کو ایسے دیکھتی ہیں جیسے وہاں سے کوئی ٹائم بم پھٹنے والا ہو۔ میں اس کاشان کو نہیں چھوڑوں گی۔ صنم نے حیرت سے پوچھا، لیکن حالات تم کرو گی کیا؟ وہ تو ابا کا لاڈلا بن چکا ہے، پورے خاندان میں اس کی واہ واہ ہو رہی ہے کہ کتنا عظیم لڑکا ہے جو ایسی حالت میں بھی تم سے نکاح کر رہے۔ عظیم؟ اس نے فراڈ کی ہے، میڈیکل رپورٹ ٹیمپر کرنا جرم ہے۔ میں ابھی تھانے جاؤں گی اور اس کے خلاف FIR درج کرواؤں گی، تم دیکھنا جب ہتکڑی لگ کے وہ جیل جائے گا نا، تب اس سے پتہ چلے گا کہ حالت سے پنگا لینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔
سنم آنکھیں چمکاتے ہوئے بولی، واہ، تھانہ، پولیس، حالانکہ یہ تو تمہارا فیوریٹ ٹاپک ہے۔ چلو اسی بہانے کسی ہینڈسم سے انسپیکٹر سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ حالہ تیزی سے بولی، ہاں، اور میں اسے ایسی کہانی سناؤں گی کہ وہ خود تڑپ اٹھے گا۔ جلدی کرو، بٹکا نکالو، ہمیں چھپ کر نکلنا ہوگا۔ آدھے گھنٹے بعد حالہ اور سنم شہر کی مرکزی پولیس اسٹیشن کے سامنے کھڑی تھیں۔ حالہ نے اپنے دوپٹے سے چہرہ آدھا ڈھانپا ہوا تھا اور آنکھوں میں مصنوعی آنسو لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سنم دیکھو، میں لگ رہی ہوں نا ایک مظلوم اور بے بس لڑکی؟ سنم تائیدی انداز میں بولی، بالکل، بس تھوڑا سا اور ناک لال کر لو، لگے گا کہ 3 دن سے رو رہی ہوں۔ دونوں اندر داخل ہوئے۔ تھانے کے بور سپاہیوں کی کڑک آواز نے ایک پل کے لیے حالہ کو ڈرایا، لیکن کاشان کا چہرہ یاد آتے اس کا خون دوبارہ کھولنے لگا۔ وہ سیدھی ڈیوٹی آفیسر کے پاس گئی۔ انسپیکٹر صاحب، مجھے SHO صاحب سے ملنا ہے، بہت بڑا کیس ہے، میری عزت اور زندگی کا سوال ہے۔ سپاہی نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، اندر کے کمرے کی طرف اشارہ کر دیا۔ حالہ نے ایک لمبا سانس لیا، سنم کو اشارہ کیا اور کمرے کا دروازہ دھکیل دیا۔ اندر ایک افسر کی کرسی گھوم کر کھڑکی کی طرف تھی، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ حالہ نے کمرے میں داخل ہوتی رونا شروع کر دیا۔ انسپیکٹر صاحب، مجھے انصاف چاہیے، اس شہر کی ایک نام نہاد ڈاکٹر نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ اس نے ایک جھوٹی رپورٹ بنائی، مجھے بلیک میل کیا اور اب وہ زبردستی مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ وہ ایک مجرم ہے سر، اسے ابھی گرفتار کریں۔ سنم نے پیچھے سے سیسیاں بھرنا شروع کر دی تاکہ حالہ کی بات میں دم لگے۔ سر، آپ خاموش کیوں ہیں؟ وہ ڈاکٹر کاشان، وہ ایک درندہ ہے، اس نے میری میڈیکل رپورٹ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے۔ میں ایک شریف زادی ہوں، میری خاندانی عزت خاک میں مل گئی ہے، پلیز سر کچھ کریں۔ اچانک وہ کرسی آہستہ آہستہ گھومی۔ حالہ نے اپنا دوپٹہ تھوڑا نیچے کیا تاکہ انسپیکٹر کی ہمدردی حاصل کر سکے، لیکن جیسے ہی کرسی مکمل مڑی، حالہ کی آواز اس کے حلق میں ہی پھنس کر رہ گئی۔ سامنے پولیس کی وردی میں کندھوں پر سٹار سجائے وہی شخص بیٹھا تھا جو کلینک میں کاشان کے ساتھ بیٹھ کر شیطانی ہنسی ہنس رہا تھا۔ زوریز ایک دلکش اور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، جی فرمائیے، کون سا درندہ، کون سا ڈاکٹر اور یہ شریف زادی کون ہے؟ حالہ صدمے سے کلاتے ہوئے بولی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم تو کلینک میں تھے۔ محترمہ، کلینک میں اپنے دوست کاشان کے پاس بیٹھا تھا اور یہاں میں اپنی ڈیوٹی پر ہوں۔ میں انسپیکٹر زوریز ہوں۔ ویسے آپ کی ایکٹنگ کمال کی ہے، مظلوم لڑکی والے سین میں آپ کو پورے 10 نمبر ملتے ہیں۔ سنم حیرت سے چلائی، حالہ یہ تو وہی ہینڈسم پولیس والا جس کا تم ذکر کر رہی تھی۔ حالہ نے سنم کو کونی ماری، چپ کرو سنم، زوریز صاحب یہ مذاق نہیں ہے، کاشان نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے، آپ ابھی اس کے خلاف پرچہ کاٹیں۔ زوریز قلم گھماتے ہوئے دلچسپی سے بولا، پرچہ؟ کس بات کا؟ اس بات کا کہ اس نے آپ کی فرمائش پر آپ کو رپورٹ بنا کر دی، یا اس بات کا کہ وہ آپ کی خاندانی عزت بچانے کے لیے قربانی دے رہا ہے؟ وہ کوئی قربانی نہیں دے رہا، وہ مجھے تنگ کر رہا ہے۔ اس نے ابا کو سب سچ کیوں نہیں بتایا؟ زوریز نے مزہ لینے والے انداز میں کہا، کیونکہ اسے آپ کی پریگنینسی کی بہت فکر ہے۔ حالہ بی بی۔ زوریز نے ہنستے ہوئے میز پر رکھا فون اٹھایا اور ایک نمبر ڈائل کر کے اسپیکر آن کر دیا۔ کاشان کی آواز کمرے میں گونجی، ہاں زوریز کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ ہاں کاشان، ایک فرار ملزمہ آئی ہے میرے پاس، کہہ رہی ہے کہ ڈاکٹر کاشان ایک درندہ ہے اور اسے گرفتار کر لیا جائے۔ فون کی دوسری طرف سے کاشان کی زوردار کہکے کی آواز آئی جو حالہ کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح لگی۔ اوہ، تو میری ہونے والی بیگم تھانے پہنچ گئی ہیں۔ حالہ، وہاں انسپیکٹر کے سامنے رونا دھونا بند کرو اور گھر واپس جاؤ، تمہیں نکاح کے جوڑے کا ناپ بھی تو دینا ہے نا۔ حالہ فون پر جبڑتے ہوئے خرائی، کاشان تم 1 نمبر کے دھوکے باز ہو، میں تمہارے گھر نہیں آؤں گی، میں یہیں دھرنا دے دوں گی۔ کاشان آئے سکون سے کہنے لگا، دھرنا دے دو یا تھانے میں شادی کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ زوریز، اگر یہ زیادہ شور مچائے تو اسے ایک رات کے لیے لاک اپ میں ڈال دو، شاید وہاں سے اپنے پولیس والی کرش کی اصلیت سمجھ آ جائے۔ حالہ بے بسی سے بولی، تم دونوں ملے ہوئے ہو، یہ سب ایک سازش ہے۔ زوریز نے فون بند کرتے ہوئے کہا، سازش نہیں حالہ جی، اسے مکافات عمل کہتے ہیں۔ آپ نے جھوٹ کا سہارا لیا، اب اس جھوٹ کو نبھانے کا وقت آ گیا ہے۔ ویسے اگر آپ چاہیں تو میں ابھی آپ کے ابا کو فون کر کے بتا سکتا ہوں کہ ان کی پریگننٹ بیٹی اکیلی تھانے میں گھوم رہی ہے۔ کہوں کیا؟ حالہ کا چہرہ پہلے سفید اور پھر سرخ ہو گیا، اسے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ آسمان سے گری اور کھجور میں اٹک گئی ہے۔ سامنے کھڑا انسپیکٹر اور فون پر موجود ڈاکٹر دونوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ حالہ غصے سے سنم کا ہاتھ پکڑ کر بولی، چلو سنم،
یہاں کوئی انصاف نہیں ہے، یہاں سب ملے ہوئے ہیں۔ زوریز نے پیچھے سے آواز دی، ارے حالہ بی بی جاتی کدھر ہے؟ چائے تو پی کر جائے، آخر آپ میرے یار کی ہونے والی دلہن ہے۔ حالہ نے مڑ کر زوریز کو ایک زہریلی نظر سے دیکھا اور پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے سے زوریز سپاہیوں کے کہکے سے باہر سڑک تک سنائی دے رہے تھے۔ حالہ باہر آ کر چیختی ہوئی بولی، صنم میں ان دونوں کو کچا چبا جاؤں گی۔ یہ ڈاکٹر اور یہ پولیس والا، ان دونوں کا بی پی میں نے شوٹ نہ کروایا تو میرا نام بھی حالہ نہیں۔ صنم بیچاری خاموشی سے اس کے پیچھے چل رہی تھی، یہ سوچ کر کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ حالہ کو ڈبل جھٹکا لگ چکا تھا اور اب اس کی پولیس سے محبت دھواں بن کر اڑ چکی تھی۔ اب اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، کاشان سے بدلہ لینا۔ شہر کا سب سے مہنگا اور پرتعیش شاپنگ مال آج بھرا ہوا تھا۔ حالہ نے آج صبح سے ہی اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑائے تھے کہ کس طرح کاشان کی جیب اور اس کے صبر پر ایٹم بم گرایا جائے۔ اس نے صنم کو پہلی ہدایت کر دی تھی کہ آج ہم نے اسے دیوالیہ کرنا ہے۔ حالہ صوفے پر شاہانہ انداز میں بیٹھتے ہوئے بولی، صنم دیکھو، وہ سامنے جو شاکنگ پنک اور پیرٹ گرین رنگ کا لہنگا ہے نا، جس پر تانبے کے تاروں جیسی کڑھائی ہے، وہی میرا خوابوں کا جوڑا ہے۔ صنم نے اس لہنگے کو دیکھا جو کسی بھی زاویے سے خوبصورت نہیں تھا، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے رنگوں کی بالٹی الٹتی ہو۔ صنم سرگوشی میں بولی، حالہ پاگل ہو گئی ہو، یہ پہن کر تم دلہن نہیں سرکس کی جوکر لگو گی۔ چپ کرو، مجھے پتا ہے یہ بس صورت ہے، اسی لیے تو پسند کیا ہے۔ جب اس کی قیمت سن کر کاشان کے 14 طبق روشن ہوں گے اور وہ میرا ذوق دیکھ کر سر پکڑ لے گا، تبھی تو رشتہ ٹوٹنے کی امید پیدا ہوگی۔ کاشان اپنے والد اور چچا قربان کے ساتھ تھوڑا دور کھڑا تھا، جبکہ پھپھو شہناز پہلی دکاندار کے سر پر سوار تھی۔ کاشان نے قریب آتے پوچھا، ہاں جی حالہ بی بی، کچھ پسند آیا یا ابھی صرف اے سی کی ہوا کھا رہی ہیں؟ حالہ انتہائی مصنوعی جوش کے ساتھ چلائے، اوہ کاشان، مجھے تو یہ لہنگا پہلی نظر میں بھا گیا ہے، کتنا یونیک ہے نا، یہ شاکنگ پنک رنگ میری شخصیت پر کتنا جچے گا۔ دکاندار نے وہ لہنگا نکالا، اس پر اتنے زیادہ نگینے اور ستارے تھے کہ اس کا وزن کم سے کم 10 کلو معلوم ہوتا تھا۔ دکاندار مسکراتے ہوئے جھٹ سے بولا، میڈم آپ کی پسند کمال کی ہے، یہ ہماری دکان کا سب سے مہنگا جوڑا ہے، اس کی قیمت صرف 2.5 لاکھ روپے ہے۔ حالہ نے چوری چھپے کاشان کے چہرے کی طرف دیکھا، توقع تھی کہ ابھی چیخ اٹھے گا کہ 2.5 لاکھ؟ کیا اس میں سونا لگا ہے؟ لیکن کاشان کے چہرے پر ایک پراسرار دل فریب مسکراہٹ آئی۔ صرف 2.5 لاکھ؟ حالہ تم نے اتنی سستی چیز کیوں پسند کی؟ خیر اگر تمہیں پسند ہے تو یہی صحیح، بھائی یہ پیک کر دے، اور اس کے ساتھ وہ سب سے وزنی زیور کا سیٹ ہے نا، وہ بھی نکالے۔ حالہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، یہ بندہ پاگل ہے یا اس کے پاس پیسوں کا درخت لگا ہے، اس نے سوچا۔ اسی دوران دوسری طرف سے ایک زوردار آواز آئی۔ پھپھو شہناز دکاندار کے گریبان پکڑنے کی قریب تھی۔ ارے او چھوٹے میاں، عقل کو ہاتھ مارو، یہ 2000 کے کرتے کو تم 20,000 مانگ رہے ہو کیا؟ کیا ہم تمہیں کل کے پیدا ہوئے لگتے ہیں؟ دکاندار نے چڑھتے ہوئے کہا، باجی یہ برانڈ کرتا ہے، اس پر ہم ہاتھ کی کڑھائی ہے، فکس پرائز کی دکان ہے یہ۔ پھپھو شہناز چمک کر بولی، فکس پرائز کی ایسی کی تیسی؟ میری بات سنو، میں نے پچھلے مہینے لنڈا بازار کے سامنے والی گلی سے ایسا ہی کرتا 500 میں لیا تھا، تو مجھے 1500 میں دو گے تو لوں گی، ورنہ میں ابھی تمہاری دکان کی وہ لائیو ویڈیو بناؤں گی کہ تم گاہکوں کو لوٹ رہے ہو۔ چچا قربان آگے بڑھ کر بولے، شہناز کیا کر رہی ہو؟ خاندان کی ناک نہ کٹواؤ، یہ بڑا مال ہے۔ قربان بھائی آپ چپ رہیں، آپ کو تو کوئی مفت میں زہر بھی دے تو آپ شکریہ کہہ کر پی لیں گے، میں تو 1 ٹکا زیادہ نہیں دوں گی۔ ارے لڑکے 1500 کرنے ہیں یا میں جوتی اتاروں؟ دکاندار بیچارہ خوفزدہ ہو کے کاشان کی طرف دیکھنے لگا۔ کاشان نے خاموشی سے ایک اشارہ کیا کہ دے دو۔ اچھا باجی لے جائیں، 1500 میں، بس شور نہ مچائیں، دوسرے کسٹمر ڈر رہے ہیں۔ پھپھو شہناز نے فاتحانہ انداز میں کہا، دیکھا حالہ، اسے کہتے ہیں خریداری، تم تو بس باغ کے پیسے اڑانے بیٹھی ہو۔ حالہ کا خون کھول رہا تھا، اس نے اب دوسرے بار کرنے کا سوچا اور جیولری کاؤنٹر پر چلی گئی۔ وہاں اس نے ایک ایسا ہار پسند کیا جو اتنا بڑا تھا کہ کسی قدیم زمانے کی رانی کا لگتا تھا، اور ڈیزائن میں اتنا عجیب کہ اسے پہن کے گردن ہلانا بھی مشکل تھا۔ حالہ شرارت سے بولی، کاشان مجھے یہ ہار چاہیے، اس کی قیمت 5 لاکھ ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ کاشان حالہ کے قریب آیا، اس کی آنکھوں میں شرارتی چمک تھی۔ اس نے حالہ کے کان کے قریب جھک کر نہایت دھیمی آواز میں کہا، حالہ بی بی آ جائیں تو اس برے مال کو خرید لیں، میرا کارڈ جواب نہیں دے گا،
لیکن یاد رکھیے گا یہ بدصورت لہنگا اور یہ بھاری ہار پہن کر شادی والے دن بندریاں آپ لگیں گی، میں نہیں۔ لوگ مجھ سے ہمدردی کریں گے کہ بیچارے ڈاکٹر کا کتنا برا ذوق ہے، لیکن ہنسیں گے آپ پر۔ تو بتائیے کروا دوں پیک؟ حالانکہ پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ بدلہ لینے کے چکر میں وہ خود اپنا مذاق بنوا رہی ہے۔ کاشان نے بڑی صفائی سے اس کی چال کو اس کے خلاف موڑ دیا تھا۔ حالہ بے بسی سے جیسے بولی، تم اتنے کول کیسے رہ سکتے ہو؟ تمہیں غصہ نہیں آتا؟ کاشان مسکراتے بولا، غصہ تو تب آئے نا جب سامنے والا کوئی عقل مند دشمن ہو۔ تم تو معصوم سی ضدی بچی ہو جس کی ہر ضد پوری کرنا میرا فرض بنتا جا رہا ہے۔ کاشان نے اپنا گولڈ کارڈ دکاندار کی طرف بڑھا، یہ سب کا بل کر دیں اور میڈم کے لیے ایک پیناڈول کا پتا بھی رکھ دیں، شاید شاپنگ تکن سے ان کے سر میں درد ہو رہا ہو۔ حالہ کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ وہیں زمین میں دھس جائے۔ کاشان نے نہ صرف بل پے کر دیا بلکہ اسے احساس بھی دلا رہا تھا کہ اس کی ہر چال سے واقف ہے۔ پھپھو شہناز نے اسے سراہتے ہوئے کہا، ارے واہ کاشان بیٹا، تم تو سخی نکلے۔ لیکن سنو، یہ جو تم نے 2.5 لاکھ کا لہنگا لیا ہے نا، میں نے دکاندار سے کہہ کر اس پر بھی 10% ڈسکاؤنٹ کروا لیا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ باجی آپ کی زبان سے ڈر لگتا ہے، یہ لیں ڈسکاؤنٹ اور جان چھوڑے۔ پوری دکان کہکوں سے گونج اٹھی۔ حالہ غصے سے پیر پٹکتی باہر نکل گئی، جبکہ کاشان ہاتھ میں شاپنگ بیگ تھامے مسکراتا ہوا اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ حالہ نے باہر آ کر صنم سے کہا، صنم یہ بندہ انسان نہیں ہے، یہ کوئی AI کا روبوٹ ہے جس میں جذبات نام کی چیز ہی نہیں۔ لیکن میں بھی ہار نہیں مانوں گی، ابھی مہندی اور رخصتی باقی ہے۔ صنم نے ٹھنڈی آہ بھری، حالہ مجھے تو ڈر ہے کہ رخصتی تک تم خود ہی اسپتال نہ پہنچو، کیونکہ کاشان کا صبر تمہارے بلڈ پریشر کو مسلسل بڑھا رہا ہے۔ اور مال کی پارکنگ میں کاشان کی گاڑی کا ہارن حالہ کے غصے کو مزید ہوا دے رہا تھا۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ قربان صاحب کے گھر کے لاؤنج میں مدھم روشنی تھی کیونکہ مین سوئچ میں کچھ خرابی تھی۔ کاشان کو آج رات کے فنکشنز کی لسٹ فائنل کرنے کے لیے بلایا گیا تھا۔ قربان صاحب کسی کام سے پڑوس میں گئے تھے اور پھپھو شہناز کچن میں چائے کی لوازمات تیار کر رہی تھیں۔ حالہ نے سوچا بدلہ لینے کا اس سے سنہری موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ اس نے جلدی سے الماری سے سفید چادر نکالی، اپنے گھنے بال کھول کر چہرے کے آگے لٹکائے اور آنکھوں کے نیچے ہلکا سا کاجل پھیلا لیا تاکہ وہ کسی پرانی حویلی کی بھٹکتی روح لگے۔ کاشان لاؤنج میں اکیلا بیٹھا اپنے فون میں مگن تھا کہ اچانک اسے ایک عجیب سی سرسراہٹ سنائی دی۔ حالہ بھاری الرسی آواز میں، کاشان یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں تمہاری بوٹیاں نوچ لوں گی۔ کاشان نے سر اٹھا کر دیکھا، سامنے ایک سفید ہیولا کھڑا لرز رہا تھا اور بالوں کے پیچھے سے 2 آنکھیں چمک رہی تھیں۔ کاشان کے چہرے پر خوف کی بجائے گہری دلچسپی ابھری۔ کاشان نہایت اطمینان سے بولا، ارے یہ کون سی نئی قسم کی مخلوق ہے؟ زولوجی کی کتابوں میں تو ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ حالہ قریب آتے ہوئے اور آواز کو مزید ہولناک بناتے ہوئے بولی، میں انسانی خون پیتی ہوں، مجھے تمہارا دل چاہے، بھاگ جاؤ یہاں سے، یہ لڑکی حالہ میری قید میں ہے۔ حالہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ کاشان اب پکا ڈر کے بھاگے گا اور شادی کینسل کرنے کی دہائی دے گا۔ لیکن کاشان اپنی جگہ سے اٹھا اور بالکل حالہ کے قریب آ گیا۔ اوہ تو آپ روحیں ہیں، ماشاء اللہ، روحیں بھی اب کاٹن کی استری شدہ چادریں اوڑھ کر آنے لگی ہیں، اور یہ باڈی سپرے کی خوشبو، میرا خیال ہے روحیں قبرستان کی بو ساتھ لاتی ہیں، خوشبو ہی نہیں۔ حالہ جھجھلا کر بولی، خاموش بدتمیز انسان، میں تمہیں کچا چبا جاؤں گی۔ اوہ، حالہ نے اپنے ہاتھ ہوا میں لہرائے اور عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگے۔ اسے لگا اب کاشان چیخے گا، مگر کاشان نے اچانک حالہ کا ہاتھ کلائی سے پکڑ لیا۔ حالہ اچھل پڑی، ذرا نبض تو چیک کرنے دو۔ ہارٹ بیٹ تو کافی تیز ہے، لیکن یہ کسی بھوت کی نہیں بلکہ ایک جذباتی مریضہ کی لگ رہی ہے۔ حالہ ہاتھ چرانے کی کوشش کرتے ہوئے جھنجھلا اٹھی، چھوڑو میرا ہاتھ ورنہ میں تم پر جادو کر دوں گی۔ کاشان انتہائی سنجیدگی سے بلند آواز میں چلایا، انکل قربان جلدی آئے، غضب ہو گیا، پھپھو شہناز جلدی بھاگے۔ حالہ کو دوڑا پڑ گیا۔ کاشان کی آواز سن کر چچا قربان جو ابھی دروازے سے داخل ہوئے تھے اور پھپھو شہناز کچن سے بیلن ہاتھ میں لیے بھاگتی ہوئی آئی۔ قربان صاحب پریشانی سے بولے، کیا ہوا بیٹا، میری بچی کو کیا ہوا؟ پھپھو شہناز بھی دہائی دینے لگی، ہائے اللہ، یہ سفید کفن کیوں اوڑھ رکھا ہے اس نے؟ کیا اسے سچ میں کسی سائے نے پکڑ لیا؟ کاشان انتہائی پروفیشنل لہجے میں بولا، نہیں انکل، یہ سایہ وایا کچھ نہیں ہے، میڈیکل کی زبان میں اسے شادی سے پہلے کا ہسٹیریا کہتے ہیں،
لڑکی شادی کی خوشی میں ذہنی توازن کھو بیٹھتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہ کوئی چڑیل ہے۔ خالہ چادر کے اندر سے چیخی، کوئی ہسٹیریا نہیں ہے، میں سے ڈرا رہی تھی ابا۔ کاشان فوراً بولا، دیکھ انکل، مریضہ کو وہم ہو رہا ہے کہ وہ ڈرا رہی ہے، حالانکہ اس کی آنکھیں چڑھ رہی ہیں اور دماغی رگیں تپ رہی ہیں۔ اس کے ایک ہی فوری علاج ہے، ورنہ یہ دورہ مستقل ہو سکتا ہے۔ چچا قربان گھبرا کر کہنے لگے، اس کا کیا علاج ہے بیٹا؟ تم جو کہو گے کریں گے، بس میری بیٹی ٹھیک ہو جائے۔ کاشان کہنے لگا، انکل فوری طور پر ہائیڈرو تھراپی کی ضرورت ہے، یعنی اس کے دماغ کے خلیوں کو ٹھیک ٹھنڈا کرنا ہوگا۔ جلدی سے ایک جگ برف والا پانی لائیں۔ پھپھو شناز فوراً کچن کی طرف بھاگی اور سیکنڈوں میں یخبستہ پانی کا جگ لے کر آئیں۔ حالہ کو خطرے کی بو آنے لگی۔ نہیں ابا، میں ٹھیک ہوں۔ کاشان، تم باز آ جاؤ، میں بتا رہی ہوں، یہ پانی میرے قریب مت لانا۔ کاشان جگ تھامتے اس کے قریب بولا، گھبراؤ نہیں حالہ، یہ تھوڑی سی تکلیف تمہارے مستقبل کے لیے بہتر ہے۔ انکل اسے پکڑیں تاکہ یہ جھٹکے نہ مارے۔ چچا قربان نے حالہ کو پیچھے سے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ بیٹی برداشت کر لو، ڈاکٹر صاحب تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ حالہ بے بسی سے بولی، ابا یہ مجھے مار دے گا، چھوڑے مجھے۔ لیکن کاشان اسی وقت بسم اللہ پڑھی اور اس کے ساتھ ہی پوری کا پورا جگ حالہ کے سر پر انڈیل دیا۔ ٹھنڈا یک پانی حالہ کے بالوں سے ہوتا اس کی سفید چادر اور کپڑوں کو بھگو گیا۔ حالہ کی زوردار چیخ نکلی، ہائے کاشان، میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ کاشان خالی جگ میز پر رکھتے بولا، دیکھیں انکل، اثر ہو رہا ہے، غصہ باہر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے دماغ کی جالا صاف ہو رہا ہے۔ پھپھو ایک اور جگ لائیں، ابھی کچھ کسر باقی ہے۔ حالہ چادر پھینک کر اور بھیگی حالت میں صوفے سے کود کر بولی، خبردار جو کوئی پانی لایا۔ ابا یہ بندہ پاگل ہے، یہ ڈاکٹر نہیں کسائی ہے، دیکھو اس نے میرا کیا حل کر دیا ہے۔ کاشان نہایت معصومیت سے کہنے لگا، انکل دیکھیں، اب یہ اپنوں کو پہچاننے لگی ہے، ہوش آ گیا اسے۔ حالہ پریشان نہ ہو، شادی کی خوشی میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے۔ پھپھو شہناز محبت سے بولی، صدقے جاؤں اپنے داماد کیوں، دیکھو قربان بھائی کیسے منٹوں میں لڑکی کو ٹھیک کر دیا، ورنہ میں تو سمجھ رہی تھی کہ اس پر کسی جادوگرنی کا سایہ ہے۔ حالہ غصے سے کانپ رہی تھی، اس کا میک اپ بہہ کر چہرے پر لکیریں بنا رہا تھا اور وہ بالکل کسی مزاحیہ ڈراؤنی فلم کا کردار لگ رہی تھی۔ اس نے کاشان کی طرف دیکھا جو اپنی ہنسی دبا رہا تھا۔ ہاں تو انکل کہاں تھے ہم؟ مہندی کے فنکشن پر فوڈ مینیو کیا ہوگا، اور ہاں حالہ کے لیے اسٹیج پر ایک پنکھا الگ سے رکھنا ہوگا، کہیں سے دوبارہ اسٹیڈیا نہ ہو جائے۔ حالہ غصے سے دانت پیستے بولی، تم دنیا کے بدترین انسان ہو، میں تم سے شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ چچا قربان نے فوراً سے ڈپٹا، چپ کرو حالہ اور جا کر کپڑے بدلو، ورنہ نمونیا ہو جائے گا۔ بیچارہ کاشان تمہاری جان بچا رہا ہے اور تم بدتمیزی کر رہی ہو۔ حالہ پیر پٹکتی فرش پر پانی کے نشان چھوڑتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ جاتے جاتے اس نے مڑ کر دیکھا، کاشان اسے دیکھ کر آنکھ مار رہا تھا۔ کاشان دھیمی آواز میں بولا، اگلی بار چڑیل بننا ہو تو واٹر پروف میک اپ کرنا حالہ بیوی۔ حالہ نے دروازہ اتنے زور سے بند کیا کہ پورا گھر تھڑا اٹھا۔ لاؤنج میں کاشان اور چچا قربان اطمینان سے شادی کے کارڈز ڈسکس کرنے لگے، جبکہ حالہ تولیے سے بال سکھاتے ہوئے اپنی اگلی آپریشن کی منصوبہ بندی کر رہی تھی، اگرچہ اس کا دل جان چکا تھا کہ اس ڈاکٹر سے جیتنا ناممکن کے قریب ہے۔ گھر کا صحن پیلے رنگ کے غباروں، گیندے کے پھولوں اور پیلی روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ ہر طرف ڈھولک کی تھاپ اور شادی کے گیتوں کا شور تھا۔ حالہ پیلے رنگ کے جوڑے میں ملبوس آنکھوں میں شرارت لیے اپنے کمرے میں بیٹھی صنم کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے سامنے میز پر دو ایک جیسی چاندی کی کٹوریاں رکھی تھیں جن میں خوشبودار رٹن بھرا تھا۔ حالہ میں ایک چھوٹی سی پڑیا نکال کے صنم کی طرف جھکتے ہوئے کہا، صنم یہ دیکھو، یہ وہ خاص خارش کا پاؤڈر ہے جو میں نے پرانی گلی کے انصاری سے خاص طور پر منگوایا ہے۔ آج جب یہ اپٹن میرے چہرے پر لگے گا تو دانے دانے نکل آئیں گے، پھر دیکھتی ہوں کاشان کیسے اس دانے دار دلہن سے نکاح کرتا ہے۔ صنم گھبرا کر اسے منع کرنے لگی، حالہ یہ تم کیا کر رہی ہو، کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں، اگر تمہارا چہرہ سچ میں خراب ہو گیا تو۔ حالہ لاپرواہی سے بولی، کچھ نہیں ہوتا، بس تھوڑی سی لالی آئے گی، لیکن امی اور ابا ڈر جائیں گے اور کاشان تو بھاگ ہی جائے گا۔ یہ لو، میں نے دائیں والی کٹوری میں پاؤڈر ملا دیا ہے، یاد رکھنا دائیں والی میری ہے۔ اسی وقت باہر سے پھپھو شہناز کی گونجتی ہوئی آواز آئی، ارے صنم او صنم، کہاں مر گئے، جلدی سپٹن کی تھال باہر لاؤ، رسم کے لیے وقت نکلا جا رہا ہے۔ صنم ہڑبڑا کر اٹھی، اسے
بدحواسی میں جو اس نے تھال اٹھائی تو اس کا پاؤں پھسل گیا اور کٹوریاں تھال پر گول گول گھوم کر اپنی جگہ بدل گئیں۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا اور وہ جلدی سے تھال لے کر باہر بھاگی۔ صحن میں میلے کا سما تھا۔ پپو شہناز نے مورچے سنبھالے ہوئے تھے۔ قربان بھائی ذرا دیکھیں تو ہماری حالت کتنی پیاری لگ رہی ہے، بالکل 14ویں کا چاند۔ اور کاشان بیٹا تم بھی آ، بھائی تم تو ڈاکٹر ہو، تم اپنے ہاتھوں سے اپٹن لگاؤ گے تو برکت ہوگی۔ کاشان مسکراتا ہوا قریب آیا۔ اس نے حالانکہ آنکھوں میں جھانکا جہاں جیت کا یقین تھا۔ حالہ نے سوچا لگاؤ میں، جیسے ہی تمہارے ہاتھ اس اپٹن کو چھوئیں گے تمہاری انگلیاں بھی کھجلائیں گی۔ کاشان فوراً بولا کیوں نہیں پھپھو، لیکن پہلے بڑوں کا حق ہے، آپ حالہ کی بڑی پھپھو ہیں، آغاز آپ سے ہونا چاہیے۔ پھپھو شہناز کو چھو کر بولی صدقے جاؤ، کتنا تمیزدار بچہ ہے، لاؤ صنم وہ کٹوری ادھر لاؤ۔ صنم نے پاؤڈر والی کٹوری نادانستہ طور پر پھپھو کی طرف بڑھا دی۔ پھپھو نے مٹھی بھر کر اپٹن نکالا اور حالہ کے گالوں پر تھوپ دیا۔ حالہ نے ایک لمبا سانس لیا۔ وہ ذہنی طور پر خارش کے لیے تیار تھی، لیکن عجیب بات تھی، اسے کچھ محسوس نہیں ہوا۔ پھپھو شہناز اپٹن ملتی ہوئی بولی ارے واہ، اپٹن تو بڑا ٹھنڈا اور خوشبودار ہے، لاؤ میں بھی تھوڑا اپنے ہاتھوں اور گردن پر لگا لوں، ذرا رنگ تو نکھرے۔ پھپھو نے وہی اپٹن اپنے بازو اور گردن پر رگڑ لیا۔ دیکھا دیگر خالاؤں اور چچیوں نے بھی اسی کٹوری سے لگانا شروع کر دیا۔ خالہ زبیدہ بھی اپٹن سراتی ہوئی بولی بھائی واہ شہناز، ذرا میرے ماتھے پر بھی لگا دو۔ 5 منٹ گزرے تھے، ڈھولک بج رہی تھی، مہندی رچی ہے میرے ہاتھوں میں، لیکن اچانک پھپھو شہناز کے ہاتھ رک گئے۔ ان کا چہرہ عجیب سا ہونے لگا۔ پھپھو شہناز آہستگی سے کندھا ہلاتے کہنے لگی قربان بھائی، یہ اپٹن میں کوئی خاص قسم کی ٹھنڈک ہے یا مجھے گرمی لگ رہی ہے؟ چچا قربان بولے پتہ نہیں شہناز، مجھے تو خوشبو اچھی آ رہی ہے۔ پھپھو شہناز تیزی سے گردن کھجلاتی ہوئی بولی نہیں، یہ ٹھنڈک نہیں ہے، یہ تو جیسے چونٹیاں کاٹ رہی ہیں۔ ہائے اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھپھو نے پہلے دائیں ہاتھ سے گردن کھجلائی، پھر بائیں ہاتھ سے باسو۔ دیکھتے دیکھتے خالہ زبیدہ بھی اپنے ماتھے کو ناخنوں سے رگڑنے لگی۔ خالہ زبیدہ ہائے میں مر گئی، میری ناک میں کیا ہو رہا ہے؟ شہناز تم نے اپٹن میں لال مرچیں تو نہیں ڈال دی؟ صحن کا منظر بدلنے لگا۔ ڈھولک بجانے والی ماسی نے بھی اپٹن چھوا تھا، اس نے ڈھولک چھوڑی اور اپنی پیٹھ کو جلانے لگی۔ حالہ حیرت سے صنم کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگی صنم یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے تو خارش نہیں ہو رہی۔ صنم نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا حالہ مجھے لگتا ہے کٹوریاں بدل گئی ہیں، وہ سارا پاؤڈر پھپھو اور مہمانوں کے پاس چلا گیا ہے۔ حالہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سامنے کا عجیب و غریب تماشا تھا۔ پھپھو شہناز باقاعدہ ڈانس کر رہی تھی، لیکن یہ مایوں کا ڈانس نہیں بلکہ خارش ڈانس تھا۔ اوے بچاؤ، مجھے آگ لگ گئی، کوئی پانی لاؤ۔ قربان بھائی یہ لڑکی ہمیں مار ڈالے گی، اس نے اپٹن میں پتہ نہیں کیا زہر ملایا ہے۔ پھپھو نے پاس رکھی ٹھنڈی بوتل اٹھائی اور اپنے گلے پر انڈیل دی۔ خالہ زبیدہ نے صوفے کے کونے سے اپنی پیٹھ رگڑنا شروع کر دی۔ پورا مجمع ایک دوسرے کو جلانے میں مصروف تھا، کوئی دوپٹے سے منہ رگڑ رہا تھا تو کوئی جوتی سے پاؤں۔ اسی دوران کاشان جب تک خاموشی تماشا دیکھ رہا تھا آگے بڑھا، اس کے چہرے پر وہی مسکراہٹ تھی۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ سب لوگ ایسے کیوں ہل رہے ہیں جیسے بجلی کا جھٹکا لگا ہو؟ چچا قربان پریشانی سے بولی کاشان بیٹا دیکھو ان سب کو کیا ہو گیا، کوئی الرجی ہو گئی ہے شاید۔ کاشان نے ویسے بڑی کٹوری اٹھائی، اسے سونگا اور حالہ کی طرف دیکھ کر آنکھ ماری۔ کاشان انکل الرجی نہیں ہے، یہ تو حالہ نے شاید اپٹن میں کچھ اضافی محبت ملا دی ہے۔ حالہ اکلاتے ہوئے بولی میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو خود حیران ہوں۔ کاشان نے تسلی دیتے ہوئے کہا فکر نہ کر انکل، میں ڈاکٹر ہوں نا، میرے پاس اس کا علاج ہے۔ زوریز گاری سے الرجی والا لوشن لاؤ جو ہم نے خاص حالات کے لیے رکھا تھا۔ زوریز جو پہلی ہنسی سے دورہ ہو رہا تھا بھاگ کر لوشن لے آیا۔ کاشان نے لوشن کی بوتل کھولی، لیکن لگانے کی بجائے پھپھو شہناز سے بولے پھپھو لوشن تو میں لگا دوں گا، لیکن پہلے حالہ سے معافی مانگے کہ آپ نے اس کی اپٹن سے چوری کی۔ پھپھو شہناز خارش کرتے ہوئے روک پڑی ہائے بیٹا میں 100 بار معافی مانگتی ہوں، بس یہ خارش روک دے میں تو توبہ کرتی ہوں، اب کبھی اس لڑکی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی۔ ہائے میری گردن۔ کاشان نے حالہ کے پاس آ کر آہستہ سے کہا پلان تو اچھا تھا حالہ بی بی، لیکن نشانہ چوک گیا۔ اب دیکھیں پورا خاندان کو جلا رہا ہے اور آپ بالکل بھی صاف ستھری دلہن لگ رہی ہیں، اگلی بار پاؤڈر تھوڑا کم رکھیے گا، بیچاری پھپھو کی کھال اتر گئی ہے۔ حالہ کا چہرہ غصے و شرمندگی سے تمتما اٹھا، وہ اپنی چال میں ایک بار پھر بری طرح مات کھا چکے تھے۔ پورا فنکشن مچھلی منڈی بن چکا تھا، جہاں ہر کوئی ایک دوسرے پر پانی ڈال رہا تھا یا تولیے سے رگڑ رہا تھا۔ چچا قربان تاسو سے بولے حالہ آج تو حد ہی ہو گئی، مہمانوں کا کیا حال کر دیا تم نے؟ حالہ نے صفائی دینا چاہی ابا میں نے
کاشان بات کاٹتے ہوئے بولا۔ کوئی بات نہیں انکل، دلہن کا ارمان تھا کہ سب اس کی ماؤں کو یادگار بنائے، تو دیکھ لیں یہ رات کوئی نہیں بھولے گا۔ کاشان ہنستے لوشن بانٹنے لگا، جبکہ حالہ نے تڑپ کر صنم کو دیکھا جس نے ڈر کے مارے اپنا چہرہ دوپٹے میں چھپا لیا تھا۔ مایوں کا یہ فنکشن واقعی تاریخ ساز بن چکا تھا، لیکن حالہ کے حق میں نہیں بلکہ کاشان کی ایک اور جیت کی صورت میں۔ گھر کے باہر مہندی کی تقریب عروج پر تھی۔ اسپیکرز پر لڈی ہے جمال کے شور میں ڈھول کی تھاپ مدغم ہو رہی تھی۔ پیلی روشنیوں سے نہائے ہوئے صحن میں مہمان رقص کر رہے تھے، لیکن اوپری منزل کے آخری کمرے میں مشن امپاسبل تیار ہو رہا تھا۔ حالہ نے پیلے رنگ کا بھاری کامدار جوڑا پہن رکھا تھا، ہاتھوں میں گہری مہندی رچی تھی اور ماتھے پر ماتھا پٹی لٹک رہی تھی، مگر اس کے ارادے کسی دلہن والے نہیں بلکہ کسی فرار ہونے والی قیدی جیسے تھے۔ صنم جلدی کر، سیڑھی سیدھی لگی ہے نا، کہیں میں نیچے گر کر ہڈی پسلی نہ توڑوا لوں۔ صنم آنتے ہوئے بولی، حالہ یہ پاگل پن ہے، تم اس بھاری لہنگے میں سیڑھی سے کیسے اترو گی، اور اگر کسی نے دیکھ لیا تو ابا ہمیں کچا چبا جائیں گے۔ حالہ لاپرواہی سے کہنے لگی، کسی نے نہیں دیکھنا، سب نیچے کھانے پر ٹوٹ پڑے ہیں، یہ سیڑھی باغ والی دیوار تک جاتی ہے، وہاں میں دیوار پھاند کر باہر نکل جاؤں گی اور سیدھی ریلوے اسٹیشن۔ بس ایک بار سیریل ڈاکٹر کی پہنچ سے دور ہو جا، پھر اسے اپنی پریگننسی رپورٹ خود ہی مبارک ہو۔ صنم نے کانپتے ہاتھوں سے کھڑکی کے باہر لوہے کی سیڑھی کو تھاما۔ حالہ نے اپنا لہنگا دونوں ہاتھوں سے سمیٹا، سینڈل بغل میں دبائے تاکہ ہاتھ آزاد رہیں، اور نہایت مشکل سے کھڑکی سے باہر نکلی۔ اوے حالہ، آرام سے، تیرا دوپٹہ سیڑھی میں پھنس رہا ہے۔ حالہ ڈپٹ کر بولی، چپ کر، مجھے ڈرا مت، بس دعا کر کے وہ پولیس والا زریز یہاں گشت نہ کر رہا ہو۔ حالہ کسی سیڑھی سے اتری، باقی دیوار کے پاس پہنچ کر اس نے ایک لمبا سانس لیا۔ دیوار اونچی تھی مگر اسے لہنگے کی پرواہ کیے بغیر دیوار پر پاؤں رکھا اور ایک زوردار جست لگائے۔ حالہ دل مسکراتی سوچ رہی تھی، آزادی میں آ رہی ہوں۔ اس دم دیوار کی دوسری طرف گری، اسے لگا جیسے اس کا نیچے والا دھڑ سن ہو گیا ہے۔ اس نے کراتے ہوئے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ وہ ایک پولیس جیپ کی بونٹ پر اوندے منہ پڑی ہے۔ جیپ کی نیلی بتی گھوم رہی ہے۔ ابھی وہ سنبھلنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ جیپ کی ہیڈ لائٹس اچانک آن ہوئی، جس نے حالہ کی آنکھوں کو چندھا دیا۔ زوریش ڈرائیونگ سیٹ سے گردن نکال کر، ماشاء اللہ، آج کل آسمان سے ستارے نہیں سیدھی دلہنیں گر رہی ہیں، کیوں کاشان؟ حالہ نے ہڑبڑا کر سر اٹھایا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل سینے سے نکل کر حلق میں آ گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر انسپکٹر زوریش مسکرا رہا تھا اور ساتھ والی سیٹ پر ڈاکٹر کاشان ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے نہایت اطمینان سے بیٹھا تھا۔ کاشان گاڑی دیکھتے ہوئے بولا، 9:15۔ حالہ تم نے 5 منٹ دیر کر دی، میرا اندازہ تھا کہ تم 9:10 تک دیوار پھاند دو گی۔ حالہ خود سے صدمے سے بولی، تم یہاں کیا کر رہے ہو، اور تمہیں کیسے پتا کہ میں؟ کاشان کافی کا سپ لیتے اطمینان سے بولا، محترمہ میں ایک ڈاکٹر ہوں، انسانی نفسیات پڑھنا میرا کام ہے، اور جب مریضہ حالہ جیسی ضدی ہو تو اس کے ہر قدم کا نقشہ پہلے سے بنانا پڑتا ہے۔ ویسے اس بونٹ سے اترنے کا ارادہ ہے یا اسٹیشن تک ایسے ہی ایئر ہوسٹس بن کر جانا چاہتی ہو؟ زوریز نے کہہ لگایا اور جیب کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ بھابھی جی، اس لہنگے میں آپ کی لینڈنگ تھوڑی کچی تھی، آئندہ دیوار پھاندنے کے لیے ٹریک سوٹ کا استعمال کریں۔ حالہ غصے سے چلائے، تم دونوں ایک نمبر کے برے انسان ہو، چھوڑو مجھے، میں کہیں نہیں جا رہی۔ حالہ نے بھاگنے کی کوشش کی مگر کاشان نے تیزی سے اتر کر اس کا راستہ روکا۔ اسے نہایت شرافت سے اپنا ہاتھ حالہ کی طرف بڑھایا۔ تشریف لائیے میڈم، آپ کا انتظار تھا، ہم نے سوچا دلہن کو اس طرح سیڑھیوں سے فرار ہونا سوٹ نہیں کرتا، اس لیے ہم خود VIP پروٹوکول کے ساتھ آپ کو لینے آ گئے۔ حالہ فوراً بولی، میں نہیں جاؤں گی، مار ڈالو مجھے مگر میں اس گھر واپس نہیں جاؤں گی۔ کاشان دھیمی اور سنجیدہ آواز میں اسے سمجھانے لگا، حالہ تمہارے ابا اندر مہمانوں کی تعریفیں کر رہے ہیں، اگر تم اب واپس نہیں نہ گئی تو میں زوریش سے کہوں گا کہ سائرن بجوا تو تمہیں گرفتار کر کے اندر لے جائے کہ یہ دلہن چوری چھپے بھاگ رہی تھی، بولو کیا پسند کرو گی؟ حالہ نے بے بسی سے زوریش کی طرف دیکھا جو سائرن کے بٹن پر ہاتھ رکھے شرارت سے ہنس رہا تھا۔ اس نے ہار مان لی۔ کاشان اور زوریش نے حالہ کو درمیان میں لیا جیسے کسی ہائی پروفائل مجرم کو لے جایا جاتا ہے۔ جب وہ گھر کے صدر دروازے سے داخل ہوئے تو مہمانوں نے سمجھا کہ یہ کوئی خاص انٹری ہے۔ پھوپھو شہناز صدقے جاتے ہوئے بولی، اوہ قربان بھائی ذرا دیکھو تو،
کاشان بیٹا ہماری حالہ کو پولیس پروٹوکول میں لے کر آ رہا ہے، کتنی عزت دے رہا ہے میری بچی کو۔ چچا قربان خوشی سے نہال ہو کر بولے، جیتا رہے حالہ، تم کتنی خوش قسمت ہو۔ حالہ کا جی چاہ رہا تھا کہ وہیں چیخ چیخ کر سب کو بتائے کہ یہ پروٹوکول نہیں، گرفتاری ہے، مگر کاشان نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ مسکرائیے حالہ بی بی، فوٹوگرافر تصویر لے رہا ہے، اور ہاں اگلی بار بھاگنا ہو تو سیڑھی کی پیچ تھوڑے ٹائٹ کر لینا، بہت آواز کر رہی تھی۔ حالہ نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے دانت پیسے، جبکہ صنم اوپر کھڑکی سے سارا منظر دیکھ کر اپنا سر پیٹ رہی تھی۔ حالہ کو احساس ہو گیا تھا کہ جس ڈال سے نکلنا چاہتی تھی وہ مضبوط ہو چکا تھا۔ نکاح کا پنڈال سفید گلابوں اور موتیا کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ دودھیا روشنیوں نے ماحول کو ایک سحر انگیز روپ دے رکھا تھا۔ اسٹیج پر قاضی صاحب ایک طرف بڑے وقار سے بیٹھے تھے، جبکہ ان کے برابر میں کاشان سفید شیروانی اور کلے میں ملبوس کسی شہزادی کی طرح پرسکون نظر آ رہا تھا۔ دوسری طرف حالہ سرخاروسی جوڑے میں لپٹی بھاری گھونگھٹ کے پیچھے سے یوں لگ رہی تھی جیسے کسی قربان گاہ پر بیٹھی ہوں۔ حالہ کا دل کسی ڈھول کی طرف بج رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب نہیں تو کبھی نہیں، اگر وہ آج خاموش رہی تو زندگی بھر اس سرگل ڈاکٹر کی قید میں رہے گی۔ قاضی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ حالہ بنت قربان، کہ آپ کو کاشان ولد احمد بہ کی مہر 5 لاکھ روپے اپنے نکاح میں قبول ہیں۔ حالہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مجمع میں سناٹا چھا گیا، سب اس کی ہاں کے منتظر تھے۔ قاضی صاحب نے دوبارہ پوچھا، بیٹی کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اچانک حالہ نے ایک زوردار ہچکی لی اور گھونگھٹ جھٹک کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ نہیں، مجھے نکاح قبول نہیں ہے، یہ سب ایک دھوکہ ہے قاضی صاحب۔ ابا میری بات سنیں، میں کوئی حاملہ نہیں ہوں۔ اس شخص اس مکار ڈاکٹر نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا تاکہ زبردستی مجھ سے شادی کر سکے۔ ایک لمحے کے لیے پنڈال میں ایسا سناٹا چھایا کہ جیسے سب کی سانسیں رک گئی ہوں۔ اگلی لمحے جیسے مچھلی منڈی بن گئی۔ مہمانوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں، عورتوں نے منہ پر دوپٹے رکھ لیے اور پھپھو شناس نے تو باقاعدہ دھاڑے مارنا شروع کر دی۔ ہائے میں لٹ گئی، میری خاندانی عزت کا جنازہ نکل گیا، لڑکی تو مکر گئی۔ قربان بھائی دیکھو اپنی اس بیٹی کو، اب ہرے مجمع میں اپنے گناہ سے انکار کری ہے۔ چچا قربان انتہائی سنجیدگی سے بولے، حالہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تو ہوش میں تو ہو؟ میں بالکل ہوش میں ہوں ابا، یہ رپورٹ جھوٹی ہے، یہ کاشان اور اس کا دوست زوریز ملے ہوئے ہیں، انہوں نے مجھے بلیک میل کیا ہے۔ میں تو بس اس کھڑو سے جان چھڑانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اسے جھوٹی رپورٹ مانگی تھی، لیکن اس نے اسے سچا بنا کر آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ ابا خدا را میری بات مانے، میں بے گناہ ہوں۔ حالہ روتے اپنے باغ کے قدموں میں گرنے والی تھی کہ اچانک سپیکر سے ایک ہلکی سی آواز گونجی۔ سب کی نظریں اسٹیج کی طرف اٹھی۔ کاشان نہایت اطمینان سے مائک ہاتھ میں لیے کھڑا تھا، اس کے چہرے پر ذرا برابر بھی پریشانی نہیں تھی، بلکہ وہی جانی پہچانی شرارت بھی مسکراہٹ تھی۔ خواتین و حضرات ذرا خاموش ہو جائیے کیونکہ اصل کہانی اب شروع ہونے والی ہے۔ کاشان کی آواز میں ایک ایسا روب تھا کہ سب خاموش ہو گئے۔ حالہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ حالہ جی آپ کو کیا لگا تھا کہ آپ ایک ماہر ڈاکٹر کی آنکھوں میں دھول جھونک دیں گے؟ جس دن آپ میرے کلینک میں آئی تھیں اور اپنی فلمی کہانی سنائی تھی، مجھے اسی لمحے سمجھ آ گئی تھی کہ آپ کی سوئی پولیس والوں پر اٹکی ہوئی ہے اور آپ مجھے کسی پرانی فلم کا ویلن سمجھ رہی ہیں۔ حالہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ رہی بات اس رپورٹ کی تو رپورٹ بالکل جھوٹی تھی اور وہ میں نہیں بنائی تھی، لیکن اس لیے نہیں کہ میں آپ کو بلیک میل کروں، بلکہ اس لیے کہ آپ کو اپنے ہی بنے ہوئے جال میں پھنسایا جا سکے۔ اور ہاں، سب سے اہم بات، کاشان مائک لے کر چچا قربان کے قریب آیا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ انکل قربان اس پورے آپریشن میں میرے سب سے بڑے پارٹنر تھے۔ پنڈال میں ایک بار پھر صدمے کی لہر ٹوٹ گئی۔ حالہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل کے اس نے بے یقینی سے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ ابا کیا یہ سچ ہے؟ چچا قربان جب تک صدمے کا ناٹک کر رہے تھے اچانک کھلکھلا کر ہنس پڑے اور اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہاں حالہ بیٹی، جب کاشان نے مجھے فون کر کے تمہاری اس حرکت کا بتایا تو پہلے تو میں بہت غصہ ہوا، لیکن پھر کاشان نے کہا کہ انکل حالہ کو سیدھے راستے پر لانے کا یہی ایک طریقہ ہے۔ ہمیں پتہ تھا کہ تم کوئی نہ کوئی ایسے ڈرامے بازی ضرور کرو گی، اس لیے ہم نے پہلے سب کچھ پلان کر لیا تھا۔ کاشان نے مزید اضافہ کیا، دراصل ہم چاہتے تھے کہ آپ کو احساس ہو کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اور جس خروش ڈاکٹر سے آپ بھاگ رہی ہیں وہ آپ سے 2 قدم آگے کی سوچتا ہے۔ حالہ صدمے سے پتھر کی مورت بن چکی تھی۔ اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا جھٹکا لگا تھا۔ اس نے پورے خاندان کو بے وقوف بنانا چاہا، لیکن یہاں تو وہ خود سب سے بڑی بے وقوف بن گئی تھی۔ اس کا اپنا باپ، اس کا اپنا منگیتر اور اس کا کرش
زوریس سب مل کر اس کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ تو حالہ بی بی اب ڈرامہ ختم ہوا، سچ سب کے سامنے آ چکا ہے کہ آپ بالکل پاک صاف ہیں، لیکن اب آپ کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب بتائیے کیا آپ کو یہ خروس، سڑیل اور مکار ڈاکٹر قبول ہے؟ پورے مجمع میں کہکا بلند ہوا۔ حالہ نے غصے سے کاشان کو دیکھا، اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ وہیں کاشان کا گلا دبا دے، لیکن اس کے اندر ایک عجیب سا احساس میں جاگ رہا تھا۔ وہ شخص کی ذہانت اور اس کے صبر کی قائل ہو چکی تھی۔ پھپھو شناز آنسو پوچھتے بولی، ارے وہ لڑکی اب مان بھی جا، دیکھ کتنا لائق لڑکا ہے، تیری ساری چالاکیاں دھری کی دھری رہ گئی۔ قربان بھائی آپ نے تو کمال کر دیا۔ حالہ نے ایک لمبا سانس لیا، اپنی آنکھیں صاف کی اور کاشان کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ تم بہت برے ہو کاشان، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ کاشان نے مسکرا کر معافی کا وقت اور رخصتی کے بعد ملے گا، ابھی صرف نکاح کی باری ہے۔ قاضی صاحب نے ایک بار پھر مسکراتے ہوئے سوال دہرایا، حالہ بنت قربان کیا آپ کو کاشان ولد احمد نکاح میں قبول ہے؟ حالہ نے ایک نظر اپنے مسکراتے ہوئے باپ پر ڈالی، پھر سامنے کھڑے فاتح کاشان پر اور نہایت دھیمی مگر پر اعتماد آواز میں کہا، قبول ہے۔ قاضی صاحب نے پھر سے پوچھا، قبول ہے؟ حالہ آہستہ سے بولی، جی قبول ہے۔ پورا پنڈال مبارک سلامت کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ کاشان نے جھک کر حالہ کے کان میں کہا، ویلکم ٹو مائی لائف مسز حالہ کاشان، اور فکر نہ کرو، گھر جا کر میں تمہیں پولیس والے کی وردی بھی لا دوں گا اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے تو۔ حالہ نے شرماتے اپنا سر جھکا لیا، اسے سمجھ آ گئی تھی کہ محبت صرف پولیس والوں کی روب بھی نہیں ہوتی، بلکہ ایک ایسے ڈاکٹر کے صبر میں بھی ہوتی ہے جو آپ کے ہر نخرے اور ہر حماقت کو مسکرا کر برداشت کر لے۔ حالہ اپنے بھاری سرخ عروسی لباس میں ملبوس بیڈ کے کنارے پر بیٹھی تھی، اس کا گھونگھٹ الٹا ہوا تھا مگر چہرے پر ابھی بھی فاتح کے تاثرات تھے۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ کی چوڑیوں کو گھما رہی تھی اور اس کے دماغ میں ابھی بھی نکاح والے سین کا ریپلے چل رہا تھا۔ اتنی بڑی سازش، ابا بھی ملے ہوئے تھے، وہ زوریس بھی ملا ہوا تھا، یہ ڈاکٹر، یہ تو نکلا چھپا رستم۔ حالہ نے بڑبڑاتے ہوئے پیر پٹکا جسے اس کے پازیب کی چنکار کمرے میں گونجی۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور کاشان اپنی شیروانی اتار کر کندھے پر ڈالے نہایت آرام دہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وہی سکون تھا جو کسی جنگ جیتنے والے جرنیل کے چہرے پر ہوتا ہے۔ اس نے حالہ کو دیکھا جو جان بوجھ کر دیوار کی طرف منہ پھیر کر بیٹھ گئی تھی۔ کاشان مسکراتے ہوئے بولا، بیگم اب تو نکاح نامے پر دستخط بھی ہو چکے ہیں، اب یہ دیواریں چین بنانے کا کیا فائدہ؟ حالہ غصے سے مڑ کر بولی، آپ مجھ سے بات مت کریں ڈاکٹر کاشان، آپ نے میری معصومیت کا فائدہ اٹھایا۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ میں کوئی بہت بڑا پلان بنا رہی ہوں، لیکن آپ تو مجھے کٹ پتلی کی طرح نچا رہے تھے۔ کاشان بیڈ کے قریب آتے ہوئے بولا، معصومیت؟ حالہ تم نے خارش کا پاؤڈر اوبڈر میں ملایا، کھڑکی سے سیڑھی لگا کر بھاگی، پولیس جیپ کے بونٹ پر لیٹنگ کی، اسے تو معصومیت کہتی ہوں؟ اسے تو میڈیکل کی زبان میں انتہائی درجے کی شرارت کہتے ہیں۔ حالہ منہ بنا کر کہنے لگی، ہاں تو میں تو صرف اس خروس منگیتر سے بچنا چاہتی تھی جو مجھے لگا کہ آپ ہیں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ آپ اتنے دلچسپ اور اتنے مکار نکلیں گے۔ کاشان حالہ کے بالکل سامنے بیٹھ گیا، اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ حالہ نے نظر چرانے کی کوشش کی مگر اسے احساس ہوا کہ کاشان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اپنائیت اور پیار تھا۔ اچھا چلو مان لیا کہ میں مکار ہوں، اب یہ بتاؤ کہ اس مکار سے پیچھے چھڑانے کا کوئی نیا پلان ہے یا ہتھیار ڈال دی ہے؟ حالہ نے ایک لمحہ سوچا، پھر شرارت سے اس کی آنکھیں چمکی، اس نے اپنی کمر سیدھی کی اور ایک لمبا سانس لے کر بولی، میں تب مانوں گی کہ آپ واقعی میری ٹکر کے انسان ہیں جب آپ میری ایک آخری شرط پوری کریں گے۔ کاشان آہ بھر کر بولا، یا اللہ ابھی ایک اور شرط بھی باقی ہے، بولو کیا چاہیے؟ چاند تارے یا پھر کسی اور ملک فرار ہونے کا ٹکٹ؟ نہیں مجھے وہ سب نہیں چاہیے، میری شرط یہ ہے کہ آپ کم سے کم ایک بار میرے لیے انسپیکٹر زوریس کی ہستی والی پولیس کی وردی پہن کر آئیں گے، مجھے وہ پولیس والا سپیک دیکھنا ہے، آپ تو ہر سٹیتھوسکوپ میں رہتے ہیں۔ کاشان زور سے ہنسا، اتنا کہ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی، وہ اٹھا اور الماری کی طرف گیا۔ تمہاری پولیس والی جنونیت کب ختم ہوگی حالہ؟ خیر اگر تم نے گرفتاری کا شوق پال ہی لیا ہے تو وردی کی کیا ضرورت ہے؟ کاشان نے الماری کی ایک دراز سے ایک چھوٹی سی چیز نکالی، اسے اپنی مٹھی میں چھپا کر حالہ کے پاس واپس آیا۔ حالہ یہ کیا ہے؟ آپ شرط ماننے ہیں یا نہیں؟ شرط تو میں بعد میں دیکھوں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے جو خاندانی زد کا جنازہ نکالنے کی کوشش کی تھی اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ کاشان نے اچانک حالہ کی کلائی پکڑی، اس سے پہلے کارا کچھ سمجھ پاتی ہلکی سی کلک کی آواز آئی۔ حالہ نے نیچے دیکھا تو اس کے ہاتھ میں ایک چاندی کی چھوٹی سی ہتھکڑی تھی جس کا دوسرا سر کاشان نے اپنی کلائی میں پہن لیا تھا۔ حالہ حیرت سے، یہ کیا ہے؟ کاشان
یہ کھلونا ہتھکڑی ہے جو میں نے زورے سے خاص طور پر آج کے لیے ادھار دی تھی۔ تم پولیس والے کے ہتھے چڑھنا چاہتی تھی نا؟ لو، ہو گئی تم گرفتار۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ تمہارا پولیس والا بھی میں ہوں، تمہارا جج بھی میں ہوں اور تمہارا جیلر بھی میں ہوں۔ حالہ نے ہتھکڑی کو دیکھا اور پھر کاشان کے چہرے کو۔ اس کی ہنسی نکل گئی۔ وہ جو اتنے دنوں سے شخص سے بھاگ رہی تھی اب اس کے ساتھ ایک انوکھے بندھن میں بن چکی تھی۔ حالہ واقعی بہت ڈرامے باز ہے۔ کاشان، میں تو سمجھتی تھی کہ میں ہی صرف ایکٹر ہوں، آپ تو میرے بھی استاد نکلے۔ کاشان حالہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے محبت میں سب جائز ہے حالہ، اگر میں تھوڑا سا ڈرامہ نہ کرتا تو تم کبھی تسلیم نہ کرتی۔ خروس ڈاکٹر تمہارے دل کی دھڑکن بن سکتا ہے۔ کاشان نے نرمی سے حالہ کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ حالہ کی تمام ضد، تمام غصہ ایک پل میں پگھل کر رہ گیا۔ اسے اپنا سر کاشان کے کندھے پر ٹکا دیا۔ حالہ دھیمی آواز میں بولی، ویسے ڈاکٹر صاحب ایک بات بتاؤ، آپ پولیس کی وردی کے بغیر بھی کافی رعب والے لگتے ہیں۔ کاشان دلچسپی سے پوچھنے لگا، اچھا، اور جو بورنگ اور سرگیل والا ٹیگ تھا اس کا کیا ہوا؟ وہ میں نے ڈسٹ بن میں ڈال دیا ہے۔ اب آپ صرف میرے پرسنل ڈاکٹر ہیں جو میرا بی پی شوٹ کرنے کی بجائے میرے دل کا علاج کریں گے۔ کاشان نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ کمرے کی مدھم روشنی اور موتیے کی مہک میں ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا تھا۔ وعدہ رہا، تمہارے دل کا ایسا علاج کروں گا کہ تمہیں کبھی کسی دوسرے ڈاکٹر یا پولیس والے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حالہ شرارت سے بولی، اور اگر میں نے دوبارہ بھاگنے کی کوشش کی تو؟ کاشان نے ہتھکڑی والی کلائی تھوڑی اور اونچی کی اور ہنستے ہوئے بولا، تو میری ہتھکڑی ہمیشہ کے لیے لگ جائے گی۔ اب بولو، فرار ہونا ہے یا عمر قید کا ارادہ ہے؟ حالہ نے کاشان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا، اس قید میں تو میں عمر بھر رہنے کو تیار ہوں۔ کمرہ ان دونوں کے کہکوں اور اس پیاری سی نوک چونک سے گونج اٹھا، جس نے ثابت کر دیا کہ کبھی کبھی زندگی کے سب سے بڑے حادثے دراصل زندگی کے سب سے خوبصورت تحفے ہوتے ہیں۔